بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ وعن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد العمر الا البر۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیریں نہیں لوٹائی جاتی ہے سوائے دعا کی، ولا يزيد العمر الا البر، اور عمر کے اندر ترقی نہیں ہوتی، عمر کے اندر اضافہ نہیں ہوتا سوائے نیکیوں کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر دو اہم باتوں کی وضاحت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز بھی آپ کے بارے میں لکھ دیا، آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے آپ کی جو عمر لکھ دیا ہے 50 سال 60 سال جو بھی اللہ کی طرف سے مقرر ہے اس کے اندر بھی کمی بیشی نہیں ہوگا۔ ان دونوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہم بات کی طرف وضاحت فرمایا لا يرد القدر، بعض روایت کے اندر آئے لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیریں نہیں لوٹائی جاتی سوائے دعا کی۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کی تخلیق سے تقریباً 50,000 سال پہلے انسانوں کی تقدیر کو لکھ دیا کہ وہ دنیا میں جانے کا کیا بنے گا، دنیا میں جانے کے بعد ہمارے حصے کے اندر کیا آنے والا ہے، ہم بڑے ہو کر کیا کریں گے۔ یہ اللہ رب العالمین ہماری دنیا زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے اس بات کو لکھ دیا۔ تو کیا پتہ چلا کہ تقدیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی اچھی بری چیزیں لکھ دی ہے وہ ہو کر رہے گا، اسے کوئی لوٹا نہیں سکتا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ دعاؤں کے ذریعہ تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے، چونکہ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خفیہ راز کا نام ہے۔ یعنی تقدیر کے اندر جو باتیں ہیں دنیا میں کسی انسان کو معلوم نہیں، نبی ولی علی جو بھی ہے کسی کو اس کا علم نہیں ہے کہ آپ کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں ہماری تقدیر میں یہ باتیں لکھی ہوئی، یہ بات غلط ہے۔ تقدیر میں کیا لکھی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی اس کا علم ہے، لیکن آپ بار بار دعائیں کریں گے، ممکن ہے کہ دعاؤں کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو آپ کی تقدیر کو بھی بدل سکتا ہے۔ تو تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیے ہوئے فیصلے کا نام ہے، جسے ہمیں اور آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آپ سن لیجئے کہ انسان کے تقدیر میں جو باتیں لکھی ہوئی ہے، انسان کے مقدر میں جو باتیں لکھی ہوئی ہے وہ ہو کر رہے گا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ انسان کی موت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ رزق کا آخری حصہ وہ کھا نہ لے، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ تو جو بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے ہمیں اس کے اوپر ایمان لانا چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بعض ایسی چیزیں ہیں، بعض ایسی بیماریاں ہیں جو انسانوں کو لگتی ہے، جس سے انسان متاثر ہو سکتا ہے۔ اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی آتی ہیں جیسے کوڑھ وغیرہ کے بیماری سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو اب یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہوا نہیں، ہم کیوں بچیں گے؟ ایسا نہیں ہے، کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس سے احتیاطاً ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ وہ بیماریاں ایسی ہیں جو لگتی ہے۔ لیکن ایک بات آپ سنتے چلے کہ بیماریاں اگر وہ لگنے والے بھی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لگنے والی بیماریاں بھی اللہ کی اجازت کے بغیر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ آج جس ماحول میں ہمارا بڑھ رہے ہیں یہ کرونا جیسی وائرس کا پیریڈ چل رہا ہے، یہ کرونا جس کے بارے میں بڑے بڑے ڈاکٹروں نے ریسرچ کیا کہ ایک دوسرے کو یہ لگ سکتی ہے، بہرحال لگ سکتی ہے، ممکن ہے ایسا، اگر اسی تحقیق ہے تو ہمیں اس کو بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ لیکن آپ یہ بات سن لیں، گرچہ کرونا والی بیماریاں یہ وائرس لگنے والی ہے، لیکن آپ یقین رکھو یہ بیماری بذات خود کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، یہ بیماری کسی کو خود سے نہیں مار سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا اس سے ہٹ کے رہو، ایک دوسروں کو لگے گا پٹے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بیماریوں سے پرہیز کرنا یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس سے ملیں گے تو بیماری ہوئی جائے گی ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا
حکم نہ ہو۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھے ہوں گے کہ اس ماحول کے اندر آپ کے گھر میں ایک آدمی کو کرونا ہوا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں 10 آدمی 15 آدمی وہ سب کو ہو گئے، ایسا ممکن ہی نہیں، چونکہ یہ کرونا گرچہ ایسی وائرس ہے جس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب تک حکم نہیں ہوگا اس بیماری کے نقصان کے بارے میں، مضر کے بارے میں، اس وقت یہ بیماری ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ گرچہ اس بیماری سے ہمیں اور آپ کو احتیاط کرنا چاہیے، لیکن آپ ایک پوائنٹ کی بات ہے وہ سنتے چلے کہ جب تک ان بیماریوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا وہ بیماری، وہ وائرس بذات خود کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، بلکہ اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا تبھی وہ بیماری آپ کو لگ سکتی ہے، ورنہ وائرس اتنا خطرناک تھا کہ دنیا میں ایک بھی انسان نہیں بچتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان بیماریوں پہ بھی اللہ کا حکم غالب ہے، تقدیر غالب ہے، تقدیر میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہی ہو سکتی ہے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، لا يرد القدر الا الدعاء، کہ تقدیریں نہیں لوٹائی جاتی ہیں، تقدیریں نہیں مٹائی جاتی ہیں مگر دعاؤں کے ذریعہ۔ آپ دعائیں کریں گے تو ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے ہماری تقدیر کو بھی بدل سکتا ہے۔ تو خلاصہ اس ضمن میں یہ ہے کہ آپ کی تقدیر میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ ہو کر رہے گا۔ یہ لکھی ہوئی ہے آپ کے نصیب میں فنا بیماری کے ذریعہ آپ کی موت ہوگی تو ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں، اور جس سے اللہ رب العالمین بچانا چاہے بچا سکتے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے تقدیر میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ ہو کر رہیں گے۔ دوسری بات یہ کہ ولا یزید العمر الا البر، اور عمر کے اندر اضافہ نہیں ہوتا، یعنی اللہ نے جو عمریں ہمارے لیے لکھ دی ہیں وہی عمر مقرر کی جائے گی، نہ تو بڑھ سکتا ہے اور نہیں گھٹ سکتا ہے۔ الا البر، سوائے نیکیوں کے، یعنی نیکیوں کے ذریعہ کیا ہماری عمر اگر 60 سال کی تو 70 سال ہوں گی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیکیوں کے ذریعہ عمر کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو نیکیاں آپ 60 سال کی عمر میں کرنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نیکیاں آپ سے 40 سال کی عمر کے اندر ہی کرا لیں گے۔ یا یوں سمجھیے کہ آپ کی عمر اللہ کی طرف سے 60 سال لکھی ہوئی ہے، 60 سال میں آپ کی موت ہوگی بالفرض، لیکن اللہ رب العالمین 60 سال کی عمر کے اندر ہی آپ سے 70 سال 80 سال کی نیکیاں کروا لے گا۔ یہ مطلب ہے عمر کے اندر اضافہ کی۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد العمر الا البر، کہ تقدیریں نہیں لوٹائی جاتی ہے سوائے دعا کے، اور عمر کے اندر اضافہ نہیں ہوتا ہے مگر نیکیوں، خیر اور بھلائی کے ذریعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی تمام باتوں کے اوپر، تقدیر کے اوپر ایمان لانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اس سے متعلق آہ فغا کرنا، تقدیر سے مطابق ان کی مخالفتیں کرنا، تقدیر کے بارے میں اعتراض کرنا، یہ بالکل ہی غلط ہے۔ اللہ سے دعا گو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم غیب کے اوپر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ تقدیر کے اوپر ہمیں بالیقین استقامت کے ساتھ ایمان لانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔